بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اس اپنے چینل الوداع وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خانہ مسائل و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ویورز لیسن کے، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام ویورز کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور جہاں رہیں مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، خوشیاں پھیلاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں۔ ویورز، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے، اور اتنا زیادہ شدید غصہ آتا ہے کہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس غصے کا پھر کیا کریں، اور ہمیں اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں، اور ہمیں ہمارا جو عقل ہے غصہ اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ ویورز، یہ ہے کہ غصہ جب آتا ہے تو اکیلا آتا ہے، کسی چیز کو ساتھ لے کر نہیں آتا، لیکن جاتے جاتے وہ کیا انسان کی عقل کو بھی لے جاتا ہے، اور انسان کے لیے شرمندگی کو چھوڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ غصہ کرتا ہے کسی کے اوپر، اور غصے کے بعد پھر جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر معافی مانگتا ہے، اور اپنا چہرہ چھپا کر لوگوں کے سامنے سے نکل جاتا ہے، اور اپنی آنکھیں نیچی کر کے ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، بھائی کہ آپ نے غصے کی حالت میں فلاں بندے کو گالی دی تھی، غصے کی حالت میں آپ نے فلاں کو مارا تھا، فلاں کی برائی بیان کی تھی۔ ایون یہ کہ غصے کے وقت بعض لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے جاتے ہیں، اور پھرنا شروع کر دیتے ہیں جی علماء کرام کے پاس کہ ہم نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی، یہ طلاق کیسے ہوئی؟ ہم تو اس کو مانتے ہی تھے، بھائی ہمیں تو پتہ ہے کوئی نہیں چل رہا تھا، غصے میں تھے ہم۔ تو پھر اسی طرح جب آپ کے شیخ غصے میں ہوں، جو بھی ہوں، جب آپ کو منہ سے طلاق نکلے گی تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے غصہ جو ہے عقل کو بھی کھا جاتا ہے، اور غصے کی وجہ سے پریشانیاں انسان کی دو بالا ہو جاتی ہیں۔ غصے کی وجہ سے انسان بلڈ پریشر کا جو وہ مریض ہو جاتا ہے، اور غصے کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ لوگ اپنا مطلب ہے کہ ان کا دماغ اور اس دماغ کی رگیں جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے پھر غصہ ایک بہت بری بیماری ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کو ایک کام کرنا چاہیے، وہ ایک کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ غصہ نہ کرے۔ جب وہ غصہ کرے گا اس کی نیکی بھی ضائع ہوگی۔ ایک چیز ہے غصہ فطرتی عمل ہے، اگر غصہ آ جائے تو اس کو پی لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جن چیزوں میں حرام چیزوں میں جو پسندیدہ چیزیں پینے والی وہ غصے کو ہے، اور جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مقام ہے، اس کے سامنے پسندیدہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے اس کا۔ اور ایون ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا صبر کا اندازہ، ہر چیز کا جو ثواب ہے اس کا اندازہ ہے، لیکن جو غصہ ہوتا ہے اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ غصے کا جو بندہ پی جاتا ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر اسی بیماری میں آپ خود مبتلا ہیں، یا پھر اور آپ کوئی جاننے والا مبتلا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس غصے سے باہر آئے اور اس سے موذی سمجھیں، آپ موذی سے بھی کم کی غصہ آئے تو بعض دفعہ انسان کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو مطلب نقصان دے جاتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی نقصان دے جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا غصے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا، ہم آپ کو ایک عمل بتائیں گے، اس عمل کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ غصہ آپ کا کنٹرول میں رہے گا، اور غصہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ویور، اس سے پہلے کہ آپ چینل کو نئے ہیں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کے بٹن پہ پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکیں، اور اس کو آپ شیئر بھی کر دیں تاکہ شاید کسی کے دل میں بات اثر کرے اور اس بیماری سے پھر وہ باہر آ جائے۔ تو اسی طرح جو عاملین ہیں انہوں نے یہ لکھا، اگر آپ کا شدید غصہ ہے اور آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں تو 101 دفعہ مذکورہ آیت کو، ابھی آیت میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گی، 21 دن تک چینی یا شکر کے اوپر پڑھ کر اس کو پی لیں، اور پانی میں ڈال کر اس کو پی لیں، یعنی
کہ اس آیت کو آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے 21 دن تک، 101 مرتبہ 21 دن تک آپ نے چینی یا پانی کے اوپر پڑھ کر اس کو چینی یا اسی طرح شکر کے اوپر پڑھ کر دم کر کے اس کو دم کر کے یعنی کہ اس میں پانی ڈال کر اس کو پینے آپ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کی غصے والی بیماری کی دور ہوگی۔ آیت آپ نوٹ فرما لیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس آیت کی اور بھی زیادہ بہت زیادہ بڑی اس کی تفسیر بھی ہے اور اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پھر کسی موقع پہ بتائیں گے، تو اس کو پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بیماری سے دور رہیں گے۔ ایسی بیماری کہ جو شرمندگی چھوڑ کے جاتی ہے، ایسی بیماری کہ جو بندے کو بعض دفعہ اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچاتی ہے اور بعض دفعہ وہ بندے کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چھوٹی موٹی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔